بدعت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی امت میں پنپ نہیں پائی ہے. ایسی کوئی بدعت نہیں ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہو. ایسی ہزاروں سنتیں جو 1400 سال سے چلی آ رہی تھیں اور آج اس کو کیا کیا جا رہا ہے, چینج. بدعت کا کبھی ٹکتی نہیں ہے. آپ بدعتیوں کو دیکھو, ان کے بھی رسم و رواج چینج ہوتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا شاندار بیان ہوا تھا اس پر کہ بدعت اور سنت میں بڑا فرق کیا ہے, کہ بدعت پر امت کبھی صدیوں سے قائم نہیں رہی ہے. کوئی ایک بدعت نہیں آپ دکھا سکتے. بدعتی تو ہر دور میں رہے ہیں, لیکن ان کی بدعت ہر دور میں نہیں رہی, بلکہ ان کی بدعت کے ڈیزائن کیا ہوتے ہیں, چینج. پچھلے سال ربیع الاول منانے کا اسٹائل کچھ اور تھا, اگلے سال اسٹائل تھوڑا سا کیا ہوگا, چینج ہوگا. پچھلے سال محرم کا اسٹائل تھوڑا سا چینج تھا, اگلے سال اور چینج, اگلے سال اور چینج. کچھ نئی آ جائیں گی, پرانی والی غائب ہو جائیں گی. ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال سے ایک جیسی بدعت چلتی چلی آ رہی ہو. اللہ نے اس امت کو محفوظ کیا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. تو میں آپ کو علماء کی گستاخیوں کا نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے کوئی 8 رکعت کا فتویٰ دے رہے ہیں تو آپ ان کی بے ادبی کریں. امت میں پہلے بڑے پھڈے ہو رہے ہیں. میں تو صرف آپ کو اسلاف سے جوڑ رہا ہوں کہ جو اس وقت ائمہ اربعہ سے جڑ کے رہ جائے گا نا, ان چاروں فقہا سے, ان سے خروج نہ کرو. جو اس وقت ان سے جڑ جائے گا اپنا اور اپنی اولادوں کا دین بچا لے گا. ایک اہل حدیث میرے پاس آئے وزیرستان میں, میری بڑی اچھی دوستی اب بھی ہے. مجھے کہنے لگے یار میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی آپ جو قرآن و سنت کو, ٹھیک ہے فالو تو سب نہیں کرنا ہے, لیکن اس کو لگام دو. آپ کا قول چاروں ائمہ سے خارج نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا, جس طرز پہ آپ چل رہے ہو, آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے نا, وہ آپ سے ایک اسٹیپ آگے ہوں گے. وہ ایسی تشریح مارکیٹ میں لائیں گے, آپ کچھ ایسی تشریح لا رہے ہیں جو آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی, بلکہ آپ کے باپ دادا میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے بھی نہیں سنی ہوگی. ٹھیک ہے نا, کچھ ایسی. اگلی نسل اس سے تھوڑی سی 2 اسٹیپ آگے, اور اس سے اگلی والی کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس جنگل میں جائے, کہاں جائے وہ. تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو جہنمی نہیں کہتا, نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسلام سے خارج ہیں. آج ایک شخص آئے کہنے لگے میری بیٹی کے لیے اہل حدیث کا رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کر دو بھائی, اہل حدیث مسلمان تو ہے بہرحال, لیکن یہ طرز جس پر ہمارے اہل حدیث بھائی چل رہے ہیں نا, اجتہاد کا جو ہر آدمی کو اتھارٹی دے دی ہے, اس سے امت میں خیر برآمد ہونے والی نہیں ہے. اس سے امت بالآخر آہستہ 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 بے لگام ہوتے ہوتے ٹکڑوں میں بٹتی چلی جائے گی. تو اس لیے کچھ اس کو باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح. جی ہاں بالکل لا ہی نہیں ہوگا, ایسے ہی جو اٹھائے قرآن حدیث جیسے آپ کر رہے ہیں نا. ایک مشہور صاحب ہیں, لوگ کتنے بیوقوف بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں, حوالے غلط پیش کر رہے ہو, آپ ترجمے غلط کر رہے ہو, لیکن لوگوں کی واہ واہ دیکھو یار, آپ بیٹھ کے واہ واہ دیکھو, ترجمے غلط. ایک حدیث کا مطلب جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے, جب آپ کے حق میں جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا. ایک حدیث میں ایک لفظ آیا ہے, جب حضرت معاویہ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے, جب وہ اہل بیت کے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے. یہ دھاندلیاں آج کے مجتہدین کر رہے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. جو تم میں فالو کر رہے پچھلوں کو فالو کرے, آج کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. سمجھتے ہو؟ آج کافی ہو گیا میرا خیال ہے درس, بس 1-2 آیتیں جلدی پڑھ لوں تاکہ کچھ تو آئے نا سامنے, جو عبرت جو نصیحت کی باتیں ہیں. اچھا میرے بھائی, تو اچھا لوگ پھر مجھے کہتے ہیں حوالے نہیں دے رہے. بول تو رہا ہوں, میری جتنا یہ تراویح پر بیان ہے, آڈیو بیان ہے, مفتی طارق مسعود آڈیو بیان تراویح لکھیں, ایک ایک روایت کی سند بھی پڑھی ہے. ہمارے ہاں جب عام طور پر جو حوالے دینے والے لوگ ہیں نا, سند نہیں پڑھتے, نمبر صرف بیان کرتے ہیں. آج کل جو پاکستان میں چل رہے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے پتہ ہے؟ پڑھنی آتی نہیں ہے سند ان کو. سمجھ رہے ہو, سند پڑھنی نہیں آتی ہے. تو یہ تو علم کا حال ہے. حمزہ وصلیہ کا فرق معلوم نہیں ہے. ایک مشہور صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک حدیث میں آتے اللہم بسمک اموت و احیا, اور ایک میں آتے اللہم باسمک اموت و احیا. یہ گرامر کے لحاظ سے اتنی بڑی غلطی ہے کہ مدرسے کا پہلی جماعت کا بچہ کہے گا کہ جس آدمی کو بسمکا اور باسمکا کا نہیں پتا وہ مجتہد بنا ہوا ہے, لوگوں کو مسائل بتا رہے قرآن و حدیث. یہ ایسے ہی ہے
جیسے میں آپ سے کہوں کہ انگلش میں ایک پروفیسر نے کہا آئی نو اور ایک نے کہا آئی کنو. ابے کہ لکھا جائے نہ لکھا جائے سائلنٹ ہی ہوگا ہمیشہ. تو بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتے اللہم باسمکا, اسمکا غلط ہے, الف لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا. یہ حالت جہالت کی ہے اور امت کو گائیڈ کر رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں ابو حنیفہ کا یہ قول غلط ہے, شافعی کا یہ قول غلط ہے, میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں. بھائی تو قرآن حدیث کو نہیں مانتے آپ لوگوں پر قرآن و حدیث کی وہ تشریح تھوپ رہے ہو جو آپ کی ذہن کی پیداوار ہے اور لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو فالو کرنے سے روک رہے ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے حساب کتاب. تو وہ حوالوں سے نا آڈیو بیان میرا تراوی والا پورا ہے. اس کے بعد بھی اگر نیچے کسی نے کمنٹس کیے نا کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے, اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ جاہل ہے, وہ اندھا مقلد ہے اپنے بابوں کا. تو پورا بیان سنو, پورا بیان سننے کے بعد پھر بتاؤ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے. تو 6 سال سے یوٹیوب پر ہے آڈیو بیان, 3-4 ٹکڑوں میں ہے کیونکہ لمبا بیان تھا. پوری سندیں پڑھی ہیں اس میں, پھر سندوں پر اشکالات کیا ہیں, اس کے جوابات کیا ہیں, پوری ڈیٹیل سے ہے وہ. اچھا میرے بھائی, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بات یہاں سے کہ مسجدوں میں بھی بعض دفعہ, ہمیشہ ایسا نہیں ہے, بعض دفعہ کوئی مدرسہ یا دینی وہ جگہ بنائی جاتی ہے فساد کرنے کے, کیونکہ دین کے نام پہ لوگ اکٹھے بہت ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. اچھا میرے بھائی, اور پھر اس میں ہمیں ایک بہت اہم سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ نے مجاہدین کے بارے میں فرمایا, اللہ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے لڑتے ہیں, فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. اور اللہ نے ان مجاہدین سے جو وعدہ کیا ہے تورات میں بھی, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. تو ساری زندگی جہاد کون کرتا رہے؟ ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لو, صحیح ہے نا. انگریز کے خلاف کون لڑتا رہا ہے اور افغانستان میں کون لڑتا رہا ہے؟ آپ کو اپنے بابوں میں سے ایک بندہ بھی اس میں تھا ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے گا؟ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ التائبون العابدون, جو مجاہدین ہیں, یہ خاص طور پر جو ہمارے فوج ہیں بارڈر پہ ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے, انہوں نے بارڈر کو کنٹرول کیا ہے, ان لوگوں کے لیے التائبون فرمایا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں توبہ کرتے ہیں, گناہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ توبہ. العابدون عبادت کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. تو جو ہمارے فوجی سمندروں میں یا بارڈر پہ جب ان کی تشکیل ہوتی ہے نا میدان بارڈر پہ, تو ان کا 1 دن کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ہوگا؟ 1 سال. اس لیے مجاہدین کو عبادت کی ان اہمیت زیادہ ہے, مجاہدین کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے اور اہمیت بھی زیادہ ہے, کیونکہ نہیں کریں گے تو اللہ سے تعلق اگر کم ہوگا تو پھر آپ دشمن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. الحامدون, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. السائحون, اور روزے رکھتے ہیں. الراکعون الساجدون, رکوع اور سجدے کرتے ہیں. الآمرون بالمعروف, میں کچھ دن پہلے ایک رینجرز کے بہت بڑے آفیسر سے ہماری ملاقات ہوئی, کراچی کے سب سے بڑے ہیں وہ, بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے ان کے جو کمانڈ میں جتنے رینجرز کے فوجی تھے, کہتے ہیں سب پر لازم ہے فجر کی نماز کے بعد غالباً 1 پارہ پڑھیں گے یا 1.5 پارہ, سب پہ انہوں نے نا, وہ پٹھان تھے میجر کے, وہ جو ہے نا سوری رینجرز کے جو ہیڈ تھے نا وہ ادھر کے ہیں, KPK کے تھے, تو انہوں نے سارے رینجرز کے جتنے بھی بھرتی ہوئے جو سپاہی ہیں نا, سب پر لازم کیا ہوا تھا فجر کے بعد سب نے کیا کرنی ہے؟ تلاوت. انہوں نے کہا آندھی ہو طوفان ہو ہماری تلاوت کا ناغہ نہیں ہوتا. میں نے کہا بڑا خاندانی کام ہے ماشاءاللہ. تو یہ فوج میں جو لوگ بھی ہیں نا ان کو عبادت کی ضرورت عام لوگوں سے زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا الآمرون بالمعروف, یہ پھر نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں, برائی سے روکتے بھی ہیں. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں, گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. وبشر المؤمنین, اے نبی ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیں, ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیں. پھر اللہ نے ان آیتوں میں
پابندی لگائی اگلی آیتوں میں کہ تمہارے والدین اگر مشرک ہیں تو تمہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. پھر ایک اشکال کا اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی, تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت مانگی تھی جب اللہ نے پابندی نہیں لگائی تھی. جب اللہ نے پابندی لگا دی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا نہیں مانگی. آج بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے آزر, وہ والد نہیں چاچا تھے. یہ بالکل غلط بات ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ ابا ہی, قرآن جگہ جگہ ان کو ابا کہہ رہا ہے, باپ کہہ رہا ہے, تو پھر مان لو باپ ہے, تو خام خواہ میں تعویل کر کے کہ چاچا کی طرف لے کے جانا, اس طرح تو قرآن کی آیتوں کا ایک کچھ بھی گھما گھما کے لوگ کہاں بھی لے کے جائیں گے. تو واضح طور پر ہے ابھی ہی آزر, اپنے باپ آزر سے کہا. تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم نے تو مانگی تھی اپنے باپ کے لیے دعا, تو اللہ نے فرمایا وہ جب ان کو اللہ نے منع کر دیا تو انہوں نے مانگنا چھوڑ دیا. کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر اس کے والدین کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں, دنیا میں زندگی میں کر سکتا ہے. تو اب آپ جو اپنے باپ اور ماں کے لیے نہیں کر سکتا تو غیر مسلم جو آپ کا باپ یا ماں نہیں ہے اس کے لیے کیسے کر سکتے ہیں. آج کوئی بڑی مشہور سیلیبریٹی دنیا سے جاتی ہے, کوئی فنکار تھا, ہندو تھا, سکھ تھا, عیسائی تھا, نیچے وہ کیا ریسٹ ان پیس لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے. تو یہ اسلام کی باؤنڈری ہے. اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو لکھیں ریسٹ ان جہنم. نہ ان پہ لعنتیں بھیجنے کی ضرورت ہے, نہ ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اللہ کا غضب ہے کہ ایمان کی حالت میں جس کی موت نہیں ہوئی, اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں دیتا. ایمان کی حالت میں موت ہو, کتنا بڑا گناہ گار ہو, اللہ کہتا ہے بندہ میرا ہے, لہذا دعاؤں کا دروازہ کیا ہے, کھلا ہوا. اپنے لوگوں کو کون چھوڑتا ہے. جو غیرت مند حکومتیں ہوتی ہیں, اپنے بڑے بڑے مجرم بھی دوسرا ملک اگر پکڑ لے گا نا اس سے چھڑوائیں گے, بولے کہ ہم کیس چلائیں گے, تمہیں اجازت نہیں ہے. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ جو مجھے مانتے ہیں, جو نہیں مانتے, تو مجھے ماننے والے گنہگار بھی ہوں گے, میں نے مغفرت کی دعا کا آپشن رکھا ہوا ہے. نہیں ماننے والے کتنے اچھے ہوں گے, تو بس جتنے اچھے تھے دنیا میں تھے, موت کے بعد ان کے عمل کا میرے پاس کوئی وزن نہیں ہے. تو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. آج بہت زیادہ مسلمان براڈ مائنڈڈ بنتے بنتے اتنے زیادہ بن گئے ہیں کہ اب وہ ایسا نہ ہو قرآن خوانیاں شروع ہو جائیں کل کہ جی آج وہ حضرت وہ بڑے گلوکار کا وہ بس چھوڑو, وہ منہ سے نام لے لوں گا تو پھر اس گلوکار کی تصویر لگا کے نا لوگ میرا بیان چلا دیں گے. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا لوگوں کے ساتھ. تو یہ اللہ نے فرمایا غزوہ تبوک ہے, اس میں 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے, ان کی توبہ قبول ہوئی. وہ پھر آگے سورہ یونس ہے. سورہ یونس چونکہ مکی صورت ہے, شروع سے لے کے آخر تک اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کے انبار قائم کر دی. هو الذی جعل الشمس ضیاء, وہ اللہ ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے ایک روشنی بنایا, چراغ بنایا. والقمر نورا وقدرہ منازل, چاند کی کیسی منزلیں طے کر دی ہیں اس نے, گھٹتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے ہزاروں سال سے. لتعلموا عدد السنین والحساب, تبھی تمہیں پتہ چلتا ہے کتنے سال گزر چکے ہیں, کتنے کون سا مہینہ ہے, یکم رمضان ہے, 2 رمضان, شوال, ذیقعد. یہ ساری چیزیں اللہ نے چاند سے کیسے کنیکٹ کر دی ہیں. فرمایا کہ اتنے اللہ نے قدرت کے دلائل دیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے ادلے بدلے میں, اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اتنے دلائل دی. اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا, جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے, جن کا یہ خیال ہے کہ مر کے ختم ہو جائیں گے, ورضوا بالحیات الدنیا, اور اسی دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو گئے, بس یہی مزے چاہیے. واطمأنوا بہا, اسی پر مطمئن ہو گئے, اور پھر وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے. وہ اس سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وٹامن ڈی لے رہے ہیں پجامے پہن کے نا, چڑیاں پہن کے وٹامن ڈی تو لے رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے اتنا بڑا آگ کا گولا یار جلے جا رہے ہیں ہزاروں سال سے, اتنے بڑے بڑے ہائیڈروجن کے دھماکے ہو رہے ہیں. سائنسدان پریشان ہے, اتنا ایندھن اس میں آ کہاں سے رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس نے بنایا, اتنی آگ ہے اس کے اندر. آپ اسٹیل مل کو تو ویسے بھی بھول گئے ہو, مزید بھول جاؤ گے آپ. اسٹیل مل کو تو گورنمنٹ بھول گئی تھی, اب اسٹیل مل میں تھوڑے دنوں کے بعد مل رہ جائے گی, اسٹیل کیا ہو جائے گی, ختم. حقیقت ہے, صرف مل رہ جائے گی, اسٹیل ہو جائے گی. آہستہ آہستہ اسٹیل وہاں سے چوری ہو رہا ہے. اور اگر ہمارے ابھی زرداری صاحب آ گئے, جو اللہ کی رحمت سے امید ہے, تو پھر تو مل بھی کیا ہو جائے گی, ختم. پھر مل کے نام پہ ملازمین کی تنخواہیں جائیں گی, آفیسرز ہوں گے, مل نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو یہ ہونے والا ہے مارکیٹ میں. اچھا میرے بھائی, تو اللہ نے فرمایا کہ
جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے, ہم سے ملاقاتوں کی امیدیں نہیں ہیں, اولئک مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہے, ان اعمال کی وجہ سے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اس کے برعکس کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے کہ اللہ ہم مانتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے, صرف ایمان کافی نہیں ہے, وعاملوا الصالحات, پھر اعمال کو بھی انہوں نے کیا کر دیا, درست کر دیا. یہدیہم ربہم بایمانہم, اللہ ان کے ایمان کی برکت سے ان کو سیدھا راستہ دکھاتا چلا جائے گا. جو ایمان میں نہیں ہے وہ غلط ٹریک پر چلتے. آج تو یہ آیت ایسے واضح ہے نا, جا کے دیکھو یورپ میں جو قوانین بن رہے ہیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے, یار تمہیں ہو کیا گیا. تو اللہ کہتے ہیں جو ایمان لائے گا سیدھا راستہ دکھاتے چلے جائیں گے, اور پھر ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی. بھی میرا لاہور میں جانا ہوا, سیالکوٹ, لندن سے ایک بہت بڑے تاجر آئے ملنے کے لیے, بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. بعض لوگ ایسے سادہ ہوتے ہیں نا, ان کی باتوں میں بناوٹ نہیں ہوتی. مجھے کہنے لگے, میں پتہ نہیں 20-40 سال سے لندن میں ہوں, کہنے یار مفتی صاحب مجھے جنت کا اتنا شوق ہے نا, بس مجھے دعا کرو اللہ مجھے مار کے جنت میں بھیج دے. بڑی سیدھی باتیں کر رہے تھے نا. میں نے کہا ماشاءاللہ, اللہ کرے یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو. کہہ رہے ہیں یار مجھے جنت میں جو بار بار اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا, تجری من تحتہا الانہار, کیسے محلات دوں گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کہہ رہے مجھے اللہ کا یہ انداز بہت پسند آتا ہے. واقعی جہاں اللہ, جنت کہتے ہیں باغات کو, جہاں اللہ باغات کا تذکرہ کرتا ہے اپنے نیک بندوں کو دوں گا, ہمیشہ اللہ کہتا ہے تجری من تحتہا الانہار, ان باغات میں آبشاریں اور چشمے ہوں گی بہتے ہوئے. وہ باغ جس میں آبشاریں نہ ہوں اس باغ میں لذت نہیں ہوتی. آپ کبھی گرمیوں کے دنوں میں ناران کاغان کی طرف جاؤ جب بارشوں کا سیزن ہو, ایسے پیارے بل کھاتے چشمے اور اتنے خوبصورت باغات. تو اللہ اپنے نیک بندوں سے جہاں بھی جنت کی بات کرتا ہے, ساتھ میں اللہ کیا کہتا ہے, تجری من تحتہا الانہار, ان کے نیچے کیا بہتی ہوں گی, نہریں بہتی ہوں. تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بس دعا کرو اللہ ایمان پہ موت. داڑھی تھی نہیں ان کی, میں نے کہا داڑھی تو رکھ لو اللہ کے من میں, اتنا جنت میں جانے کا شوق ہے, وداؤٹ داڑھی جاؤ گے کیا؟ وہاں جا کے اللہ نہ رکھوائے وہ آپ کی مرضی. اللہ کہے تجھے یہ والا حلیہ پسند نہیں ہے تو وہاں تو جو چاہے جیسے چاہو گے, لیکن یہاں میں نے کہا کیا کر لو, تھوڑا عمل کو بھی تو فوکس کرو. لیکن یہ جذبہ بڑا اچھا لگا مجھے ان کا. آج جنت کے جذبے بھی کیا پڑ گئے ہیں, مان. تو اللہ کیسے بتا رہا ہے کہ جو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے, نہ رکھیں, ان کی ہم سے ملاقات ہوگی بھی نہیں, آخرت میں ان کے ٹھکانہ برباد ہے. اور جو ہمارے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں, ہماری نشانیوں سے غافل نہیں ہے, سورج دیکھ کے دلیل پکڑتے ہیں واقعی اس کا کوئی بنانے والا ہے. مور کے جب پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے صرف اس میں دلچسپی نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں یقیناً اس کو کسی نے بنایا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ مرغی اپنے بچوں کی کیسے حفاظت کرتی ہے اور طاقتور جانوروں سے کیسے لڑتی ہے, کہتے ہیں کوئی ہے جس نے اس کے دل میں ان بچوں کی ممتا رکھی ہے. ایک ایک چیز سے دیکھ کر وہ خدا کے وجود پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام, اور اس میں ان کی دعا کیا ہوگی, سبحانک اللہ. جنت میں اللہ کا ذکر کرنے کا ایسا مزہ آئے گا جیسے آپ کو یہاں دیکھ کر ڈھکن ہٹنے اور ڈھکنے میں, اس دن بیان میں نے کہا تھا نا, اس سے زیادہ مزہ کس میں آئے گا, کیونکہ اللہ سے محبت ہوگی نا تو اس کا نام لینے میں مزہ آئے گا. اور اللہ فرماتے ہیں ملاقات کیسے ہوگی, تحیتہم فیہا سلام, سلام سے ابتدا ہوگی اور ملاقات ختم ہوگی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین, ہر وقت اللہ کی تعریفیں کریں گے. آج اللہ کی تعریفیں انسان کرتا ہے ثواب کے لیے, جنت میں کرے گا مزے کے لیے, اس کو بار بار دل کرے گا کہ جس خدا نے اتنے احسانات کیے میں بار بار زبان سے اس کی تعریفیں کروں. تو یہ جنت کے اللہ نے اس میں نقشے کھینچے ہیں. سورہ یونس میں اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں, بہت دلچسپ صورت ہے. ایک جگہ اللہ نے اتنے دلائل دیے, قل من یرزقکم, بس یہ آخری آیت, من یرزقکم من السماء والارض, بتاؤ آسمانوں اور زمینوں سے روزی تمہیں کون دے رہا ہے. کپاس بھی مٹی سے پیدا ہو رہی ہے, خربوزے بھی مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں, آم انار انگور سب مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. اللہ فرماتے کون دے رہا ہے. وَمَن أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کون ہے جس نے تمہیں بینائی دی, کانوں کی سماعت دی اور آنکھوں کی بینائی دی ماں کے پیٹ میں, ایسے سافٹ ویئر لگا دیے جس سے تم دیکھ رہے ہو. اور ان کا مالک ہے وہ, کون ہے جو مردوں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے. انڈے کو دیکھو بالکل بے جان ہے, روح نہیں ہے, تھوڑے دنوں میں ہارٹ بیٹ اس میں شروع.
کون ہے جو ان مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کر رہا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس پوری کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے، اس میں مینجمنٹ کس نے قائم رکھی ہوئی ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے نبی آپ جب ان سے یہ سوالات پوچھیں گے تو یہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ کر رہا ہے. ان کے ضمیر کی آواز ہوگی کوئی ہے جو کر رہا ہے. وہ تو پھر کتابیں جب ڈاروین کی پڑھیں گے نا تو پڑھ پڑھ کے پاگل ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن ان کے ضمیر کی آواز کیا ہوگی؟ وہ آواز یہ ہوگی کہ کون ہے، کوئی ایک ذات ہے جو یہ کر رہا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، ذالک اشارے کے وقت اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، یہ ہے. یعنی اللہ گویا ایسے کہہ رہے ہیں یہ اللہ تمہارے سامنے ہے اور تم کہہ رہے ہو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اتنے سارے کام جو کر رہے ہیں، فَذَلِكُمُ اللَّهُ، تو یہی تو ہے اللہ، ربکم تمہارا پالنے والا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، بتاؤ اب حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ اب بھی تم اس اللہ کی توحید اور اس کی قدرت پر ایمان لا کے اس کے مذہب کو، اس کے دین کو فالو نہیں کرتے تو حق کے بعد تو گمراہی کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو اس اسلام کو چھوڑ کر اور اس خدا کو چھوڑ کر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ کیا مطلب؟ گویا اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تم خود نہیں چاہتے، تمہیں کوئی اور ہے جو سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. وہ میڈیا ہے، وہ ایتھیس لوگ ہیں، وہ ملحد لوگ ہیں، وہ مذہب دشمن لوگ ہیں، وہ شیطانی قوتیں ہیں، وہ تمہاری اپنی خواہشات ہیں. تمہارا اپنا ضمیر اور عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ یہی ہے، لیکن تمہیں یہاں سے کچھ طاقتیں ہیں جو ہٹا رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے رب کو چھوڑ کر تمہیں یہاں سے ہٹا کون سکتا ہے؟ تم اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور جو تمہیں ہٹانے کی کوشش کرے بول دو ذالکم اللہ. لوگ کہیں گے نا اللہ نظر نہیں آتا، ہم کہیں گے ہمیں تو نظر آ رہا ہے. ذالکم، اللہ کہتے ہیں یہی تو ہے جو یہ سب کچھ بنا رہا ہے. بڑی زبردست صورت ہے. وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا، آج میں نے کہیں بیان کے لیے جانا ہے، گلا تو میرا ویسے ہی ابھی مزید پتہ نہیں کتنی دیر بیان ہو، گلے کی ایسی کی تیسی. پھر کل تراویح میں آواز نہیں نکل رہی ہوگی، پھر وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں غلطیاں جب آواز نہیں نکلتی. پھر سامع صاحب بولتے ہی نہیں ہیں، وہ گنگنا رہے تھے آج بھی بیٹھے ہوئے، غلطی بتا رہے ہیں انہوں اندر ہی اندر نا، سمجھ میں نہیں آ رہا. پولیس بلوانی پڑے گی، بھائی تو تھوڑا اونچا بول لے یار. ہمارے سامنے اللہ ان کو ہدایت، نیک بچہ ہے بیچارہ، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا. بھائی بول تو صحیح نا تو. آپ نے دیکھا ہوگا نا غلطی ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ خود ہی پڑھ رہے ہیں اور خود ہی سمجھ رہے ہیں. تھوڑا زور سے بول بول کے تھک گیا ہوں میں ان کو، لیکن نیک آدمی ہے اس لیے بات سمجھ میں آ نہیں رہی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.